السلام علیکم، کیا حال ہے پیارے دوستوں؟ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، سردی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بہت زیادہ سردی ہیں ملتان میں تو چلو یہاں میں صبح کا ٹائم تھا، میں نے ناشتہ بنایا بچوں کے لیے ہاف فرائی۔ بچے یہاں ناشتہ کر رہے ہیں تو بس ماشاءاللہ ناشتہ اب ماشاءاللہ عاشر ابل ناشتہ شوق سے کرنے لگ گئے ہیں۔ پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے، اب بس شوق سے کھانا کھاتے ہیں۔ عائشہ تو سلاد بھی شوق سے کھاتی ہے تو میں نے عائشہ کے لیے سلاد بھی یہاں بنایا ہوا تھا۔ تو بس ملتان میں بہت زیادہ سردی ہے، اتنی زیادہ سردی ہے، برف باری ہو رہی ہے نا، جیسے اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے نا۔ جتنا میری ایج گزری ہے میں نے تو کبھی اتنی ٹھنڈ نہیں دیکھی نا جو میں اب سردیاں دیکھ رہی ہوں۔ تو بس خشک سردی پڑ رہی ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، نہ بارشیں ہو رہی ہیں نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو بس اللہ میاں خیر کرے۔ یہاں رابیل دعا مانگ رہی تھی، اپنے نانوں کو یاد کر رہی تھی، نانوں کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ تو بس تو یہ اب دوپہر کا ٹائم تھا تو بچوں پڑھنے سے پہلے کہہ رہے تھے مما ہمیں نوڈل بنا کر دیں، تو میں بچوں کے لیے نوڈل بنا رہی تھی، ساتھ میں نے دودھ بھی ابائل کر لیا تھا۔ تو آج کھانے میں دال بنائی تھی، تو بس سمپل ہی کھانا تھا۔ تو دال بنائی تھی، ہم لوگوں نے دال کھائی۔ تو اس کے بعد بس پھر میں اندر روم میں آ گئی تھی، آج کام جلدی ختم ہو گیا تھا۔ جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو سراج میرے ساتھ تھا، سراج بھی انجوائے کر رہا تھا، اسے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، یہ بھی کہہ رہا تھا مما جلدی سے نوڈل پک جائیں اور میں بس کھاؤں نا، اسے بھی جلدی لگی ہوئی تھی۔ تو ماشاءاللہ یہ بھی شوق سے کھاتا ہے نا نوڈل۔ تو بس پھر اس کے بعد بچوں نے کھانا وغیرہ کھایا، اب شام کا ٹائم تھا، سارے بچے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ تو بہت زیادہ سردی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اپنے بچوں کو خیال کریں، باہر بالکل نہ نکلنے دیں، بچوں کو ہوا سے بچائیں، اس وجہ سے بچائیں، بچوں کو روم کے اندر ہی رکھیں۔ بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، بچوں کو چیسٹ انفیکشن ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، کھانسی زکام تو بہت عام ہو گیا سردی میں۔ تو بس بچوں کو گرم کوٹ پہنائیں، سوکس پہنائیں، کیپس پہنائیں، کوشش کریں تو گھر میں ہی رہنے دیں، باہر بالکل نہ نکلنے دیں بچوں کو۔ دھوپ بھی بہت کم نکل رہی ہے ملتان میں، تو بس دھوپ کا نام ہی ہوتا ہے۔ تو بچے اندر میرے بس کھیلتے رہتے ہیں، سارے بچے روم میں ہی کھیلتے رہتے ہیں آپس میں۔ تو کبھی میں نے کارٹون دے دیتی ہوں، موبائل پہ بزی کر دیتی ہوں۔ یہاں میں عائشہ کو خود پڑھا رہی تھی، بچوں کو پڑھنے بھی نہیں بھیج رہی ہوں اتنے دن سے۔ تو ماشاءاللہ عائشہ O-N-E-1 کاؤنٹنگ انگلش میں، اردو میں سب کچھ کر لیتی ہے، میتھ کا بھی اس نے 5 تک ٹیبل کمپلیٹ کیے ہوئے تھے۔ آج میں نے سارا پراپر اس کا ٹیسٹ لیا، میں نے کہا دیکھو میری بیٹی کی کیسے جا رہی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو خود چیک کرنا ضرور چاہیے، بچوں کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، دیکھنا چاہیے ہمارے بچے کیسے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ اسے اسکول اور ٹیوشن والوں کے اوپر نہیں چھوڑنا چاہیے، خود بھی دیکھنا چاہیے بچوں کو۔ تو بس آج میں نے جب دیکھا تو ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی، میری بیٹی بالکل ٹھیک جا رہی تھی۔ یہاں فروٹ نیم، پارٹس آف باڈی، ہر چیز عائشہ کو آتی ہے ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ اب تو یہ املا بھی اردو کی کر لیتی ہے اچھے سے نا، بڑے بڑے لفظ بھی لکھ لیتی ہے، سارا کچھ یہ املا کر لیتی ہے، جتنا بھی اسے بھئی جو بھی مشکل ورڈز ہوں سارے لکھ لیتی ہے۔ اور اسی طرح میں نے بچوں سے قرآن پاک بھی سنا تھا، اور ماشاءاللہ میرے بچے قرآن مجید میں بھی ٹھیک جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اچھے سے پڑھ لیتی ہے عائشہ نا قرآن پاک بھی نا، اس کا ذہن بہت اچھا ہے پڑھائی میں، قرآن مجید میں۔ تو انشاءاللہ میری خواہش ہے میری بیٹی حافظ قرآن بنے، تو آپ سب بھی دعا کرنا اللہ تعالیٰ میری اس خواہش کو اللہ تعالیٰ پورا کرے، میری بیٹی کو حافظ قرآن بنائے۔ تو عائشہ کی پینٹنگ بھی بہت اچھی تھی ماشاءاللہ۔ تو عائشہ سوزی کا بنا رہی تھی تو میں نے کہا اچھا عائشہ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم نے بنائی ہے، مجھے دوبارہ سے نا بنا کر دکھاؤ نا سوزی کا، تو یہ واقعی تم نے بنائی ہے؟ کہتا ہے چلو مما ٹھیک ہے نا، میں آپ کو دوبارہ سے بنا کر دکھاتی ہوں، آپ کو یقین نہیں آ رہا یہ میں نے بنایا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا نا، میری بیٹی اتنی اچھی پینٹنگ کرتی ہے۔ تو بس پھر یہ دوبارہ سے اب بنا رہی تھی، پینٹنگ کر کے مجھے دکھا رہی تھی۔ تو ہمیں بچوں پر پڑھائی پر بھی اتنا زیادہ زور نہیں دینا چاہیے نا، ہر ٹائم پڑھنا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ میرے بچے پڑھائی میں بھی اچھے ہیں، میں انہیں نہیں روکتی، پینٹنگ کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھنے دیتی ہوں،
موبائل بھی دیکھتی ہوں، پر موبائل پہ میں نے چیزیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، مطلب تعلیم کے بارے میں یہی ٹیبل، سارے کلمے میں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں، اور پینٹنگ کی چیزیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، ایسی چیزیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں جس میں بچوں کا ٹائم بھی اچھا اسپینڈ ہو اور بچے کوئی غلط بھی نہ سیکھیں بلکہ اچھا موبائل سے اچھا فائدہ اٹھائیں۔ تو بس میں نے اسلامی یہاں کارٹون اسلامی کنیز فاطمہ، غلام مصطفیٰ اسلامی، تاکہ بچے اسلامی چیزیں سیکھیں، تو اسلامی میں نے کارٹون وغیرہ سب کچھ میں نے بچوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیا ہوا ہے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو اگر موبائل یوز کرنے دیتے ہیں تو موبائل پہ آپ وائی فائی یا نیٹ آن کر کے نہ دیں، انہیں اچھی اچھی چیزیں موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیں، اسلامی کارٹون ڈاؤن لوڈ کر کے دیں، یا تعلیم کے مطابق پارٹس آف باڈی، کلر نیم، پوئمس وغیرہ ایسی چیزیں آپ بچوں کو موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیں، یا پینٹنگ ڈاؤن لوڈ کر کے دیں، بچے سیکھیں، پینٹ کرنا سیکھیں، ڈرا کرنا سیکھیں، تو اس سے بچوں کا نالج بھی بڑھے گا، بچوں کا دماغ بھی صحیح ہوگا اور غلط ایکٹیویز میں بھی نہیں جائیں گے، تو سردی سے بھی بچے رہیں گے، اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہیں گے۔ تو بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی۔ چلیں اب سب سے گزارش ہے تو پلیز آپ میرا ولاگ پورا واچ کیا کریں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ میرا ولاگ دیکھتے تو ضرور ہیں پر اسے پورا واچ کیا کریں، اگر اچھا لگے تو آپ لائک بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو بھی ہر مصیبت سے نکالے، ہر بیماری سے، ہر دکھ سے، ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چلو اب میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، پھر کل ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، نئے صبح کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ یہاں رابیل رہ گئی تھی، سوری، تو یہاں رابیل کا میں انٹرویو لے رہی تھی نا تعلیم کے بارے میں، رابیل سے پوچھ رہی تھی، سن رہی تھی اوورآل نا، تو ماشاءاللہ اب رابیل بھی کافی حد تک اچھا سیکھ رہی ہے، اچھے پڑھ رہی ہے، بک سنا دیتی ہے، فروٹ نیم سن لیتی ہوں میں اس سے، چیزوں کے نام پوچھ لیتی ہوں انگلش میں، مجھے بتاؤ، سارا یہ بتا دیتی ہے نا۔ تو بس نا بچوں کو بالکل میں سختی نہیں کرتی، کھیلنے بھی دیتی ہوں، ہر چیز کرنے دیتی ہوں۔ چلیں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔